بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد۔ دینی کورس برائے رمضان المبارک، سبق نمبر 14، اسلامی عقائد۔ قیامت کے پہلے کیا حالات ہوں گے، یعنی قیامت کی چھوٹی نشانیاں۔ نمبر 1، چرواہے اور کم درجے کے لوگ فخر اور نمود کے طور پر اونچی اونچی عمارتیں بنانے لگیں گے۔ نمبر 2، ظلم اور ستم دنیا میں عام ہو جائے گا۔ نمبر 3، شرم اور حیا اٹھ جائے گی۔ نمبر 4، شراب کو نبیذ یعنی صحت بخش شربت، سود کو تجارت اور رشوت کو ہدیے کا نام دے دیا جائے گا۔ نمبر 5، علم اٹھ جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی۔ نمبر 6، سرکاری خزانے کو حکومتی لوگ لوٹیں گے۔ نمبر 7، زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھا جائے گا، اپنے اوپر بوجھ سمجھا جائے گا۔ نمبر 8، دین کو دنیا کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ یہ کچھ نشانیاں آج کے سبق میں بیان کی گئی ہیں۔ غور کریں تو یہ ساری نشانیاں ہمارے اس زمانے میں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ جان کر ہمارا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور بھی بڑھ جاتا ہے کہ جو چیزیں آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں دنیا میں، آج سے 1450 سال پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام اسے بیان فرما گئے ہیں۔ مسنون نماز، تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھانے اور باندھنے کا سنت طریقہ۔ ہاتھ کہاں تک اٹھائے؟ نسائی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 141 میں حدیث ہے، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب نماز شروع فرماتے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، رفع یدین فرماتے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے دونوں انگوٹھے آپ کے کانوں کی لو کے برابر ہو جاتے۔ تو ہاتھ یہاں تک اٹھائیں گے کہ اپنے انگوٹھے اپنے کان کے لو یعنی کان کے نیچے کے نرم حصے کے برابر اٹھ جائیں گے۔ واضح رہے یہ بات کہ انگوٹھوں کو کان کو لگانا اہم نہیں ہے، کان کے لو کے برابر تک اٹھانا اہم ہے، اس کا خیال فرمائیں۔ اسی طرح باندھنا کہاں پر ہے؟ مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث نمبر 3959، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھے ہوئے تھے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نماز میں سنت یہ ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا جائے۔ تو اہل سنت والجماعت احناف کا یہی عمل ہے کہ ہم اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے باندھتے ہیں، ان احادیث کی وجہ سے۔ زکوٰۃ سے متعلق، عورتوں کے استعمالی زیور پر زکوٰۃ فرض ہے۔ مسند احمد حدیث کی مشہور کتاب ہے، اس میں حدیث نمبر 27614، حضرت اسماء بنت یزید فرماتی ہیں، میں اور میری خالہ حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں، ہم نے سونے کے کنگن پہن رکھے تھے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا، کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم ڈرتی نہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے آگ کے کنگن تمہیں پہنائیں، لہٰذا ان کی زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ تو معلوم ہوا عورت جو زیور پہنتی ہے، استعمال میں رکھتی ہیں، ان زیورات پر زکوٰۃ فرض ہے۔ روزے سے متعلق، روزے میں مکروہ اعمال، منہ میں تھوک جمع کر کر کے نگلنا، اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، یعنی ثواب میں کمی ہو جاتی ہے۔ روزے میں کسی چیز کا چکھنا یا چبانا، ٹوتھ پیسٹ یا منجن استعمال کرنا روزے کی حالت میں مکروہ ہے۔
بیوی سے دل لگی کرنا مکروہ ہے۔ روزے کی حالت میں قصداً جان بوجھ کر تھکا دینے والے کام انجام دینا مکروہ ہے۔ روزے کی حالت میں گناہ کرنا، اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا، زور لگانا، یہ بھی مکروہ عمل ہے، روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ معاشرت سے متعلق کینہ رکھنے والے کے لیے معافی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہر ہفتے میں 2 دن پیر اور جمعرات کو لوگوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں تو بندے مومن کی معافی کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، سوائے ان 2 آدمیوں کے جو ایک دوسرے سے کینہ رکھتے ہیں، دلی دشمنی رکھتے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ حکم فرماتے ہیں کہ ان دونوں کو چھوڑے رکھو، ان کی معافی نہ لکھو جب تک یہ آپس کی دشمنی سے باز نہ آئیں۔ تو معلوم ہوا کہ آپسی دشمنیاں اتنی زیادہ بری ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مغفرت کے فیصلے روک لیے جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنے اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا حوصلہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔